الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه واتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیزم، اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی توفیق سے اخلاص کامل نصیب فرمائے اور مفید اور صحیح باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ میں نے مدینہ والوں کو کبھی خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. مدینہ والوں کے لیے سب سے زیادہ پوری زندگی میں خوشی کا دن یا روشن دن، حد سے زیادہ خوشیاں منا رہے تھے مدینہ منورہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پہنچنے پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے کی خوشی میں حبشیوں نے اپنے طاقت کے اور کچھ کھیل کے کرتب دکھائے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استقبال میں. بہرحال ہر قوم کا آدمی، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، غریب ہو یا امیر ہو، ہر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور مدینہ پہنچنے کی خوشی میں گویا اپنی خوشی کا اظہار اپنے اپنے طور پر کر رہا تھا. حتیٰ کہ ہر کوئی کی زبان پر یہ الفاظ تھے، جاء نبی اللہ، جاء رسول اللہ، اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کا رسول پہنچ گیا، اللہ کا رسول پہنچ گیا. عجیب و غریب قسم کے اشعار پڑھے جا رہے تھے خوشیوں کے اندر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب لوگوں سے کہہ دیا کہ میں اپنے رہنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا مامور ہوں، یہ اٹھنی جہاں پر جا کر رکے گی وہیں پر میرا ٹھکانہ ہوگا، کوئی اس کی لگام نہ پکڑے. لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دیوانہ وار دونوں طرف قطار اور لائن لگائی ہوئی ہے اور ہر کوئی کوشش کر رہا ہے بار بار کہ وہ لگام اور رسی کو پکڑ لے اٹھنے کی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، دعوها فإنها مأمورة، اس کو آزاد چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ نہیں لگاتے گھوڑی کو، اونٹنی کو، بالکل آزاد چھوڑا ہے۔ اگر آپ ہاتھ لگا کر موڑ دیتے تو جس کے گھر کے قریب جاتی دوسرے لوگ اس سے حسد کرتے، لڑائی جھگڑے کا گھر ہوتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر حکم اللہ کے تابع ہوتا ہے۔ آپ نے چھوڑ دیا، چل رہی ہے اونٹنی، سب دیکھ رہے ہیں کہ بالکل آپ نے بھی اونٹنی کی لگام نہیں پکڑی ہے، کسی اور نے بھی نہیں پکڑی، اور آزاد چھوڑ دیا، وہ آزاد جا رہی ہے۔ مسجد النبوی شریف کا جہاں دروازہ ہے، پہلے تو وہاں پر آ کر بیٹھ گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اترے نہیں اونٹنی پر سے۔ تھوڑی دیر بعد اونٹنی پھر کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہونے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان ہے وہاں پر جا کر بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد اس نے اپنی گردن بھی زمین کے ساتھ لگا دی۔ سارے لوگ دیکھ کر خوش ہو گئے، حیران تھے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا انتخاب ہوا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سامان اتار کر مکان میں لے گئے۔ ایک منزلہ تھا۔ حضرت ابو ایوب نے آپ کو پیشکش کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ جہاں چاہے نیچے تو نیچے، اور اگر اوپر رہنا چاہیں تو آپ اوپر رہیں، آپ کو اختیار ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اللہ کے نبی آپ اوپر رہیں، میں نیچے رہوں گا۔ مجھے اوپر رہتے ہوئے شرم آئے گی کہ آپ نیچے ہوں اور میں اوپر پیر لے کر چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم نیچے رہیں گے، آپ اوپر رہیے، اس لیے کہ مہمان اور ملاقات والے لوگ آئیں گے تو بار بار گھر پردے والا گھر ہے، حیرانی ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ میں نیچے رہتا ہوں، تم اوپر رہو۔ کہا کہ آپ کو جیسا منظور ہو، مجھے وہ منظور اور پسند ہے۔ بہرحال ابو ایوب انصاری اپنی بیوی کے ساتھ اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہتے۔ کہتے ہیں کہ کھانا روزانہ ابو ایوب انصاری کے گھر سے پک کر اوپر سے نیچے آتا ہے، اور جب کھانا بچ کر واپس جاتا ہے تو جہاں انگلی مبارک کے نشان ہوتے تھے دونوں میاں بیوی وہیں سے کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ کھانا بھیجا نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، اور جیسا کھانا بھیجا تھا واپس ویسا ہی کھانا اوپر آ گیا، آقا نے نہیں کھایا۔ گھبرا گئے حضرت ابو ایوب، کیا بات ہے؟ جا کر عرض کیا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ ناراض ہو گئے ہم سے، آج کھانا نہیں کھایا آپ نے؟ کہا کہ جی ہاں، اس کھانے میں لہسن اور پیاز ملا ہوا ہے، اور مجھے فرشتوں سے بات کرنی پڑتی ہے، فرشتے آتے ہیں میرے پاس وحی لے کر، تو گویا اس بدبودار منہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں لہسن اور پیاز والا کھانا میں نہیں کھاتا، تم لوگ کھا لو اس کو۔ گویا اس دن انہوں نے کھا لیا، پھر اس کے بعد کبھی بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے لہسن اور پیاز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کھانے میں نہیں ڈالا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بدبو سے بہت زیادہ نفرت تھی، کبھی بھی بدبودار چیزیں استعمال نہیں فرماتے، بلکہ تاکید فرمائی کہ لہسن اور پیاز اور بدبودار چیزیں کھا کر مسجد کے قریب سے بھی نہ پھٹکو۔ بدبودار چیزیں کھا کر مسجد کے قریب سے پھٹکو بھی مت، گزرو بھی مت۔ مسجد میں کھا کر آنے کی بات نہیں ہے، مسجد کے قریب سے گزرنا۔ وہ افطاری کرنے والوں جو باہر جا کے سگریٹ کی دکان لگاتے ہیں، افطاری کے بعد کبھی یہاں سے نکل کر جائیں یا عشاء کے بعد تو الامان والحفیظ، الامان والحفیظ سبھی کے افسروں کے منہ میں لگی، اور مسجد کی در و دیوار اور مسجد کے سائڈ پر لگی، سارے دھوئیں مسجد میں آتے ہیں اور بدبو مسجد کے قریب، جبکہ منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدبودار چیزیں کھا کر مسجد کے قریب سے بھی نہ گزرو۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ماضی قریب میں، حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، مسجد کی عظمت، وہ پڑھنے کے قابل ہے۔
بڑی وعید انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ جب مسجد کی بے ادبی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے یا مسجد میں گندگی کی جاتی ہے یا مسجد کو بدبو کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم بہت دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو جو دعا کو لے جانے والے فرشتے ہیں ہم نے تو ان کو بھگا دیا ہے، بدبو دے کر اب آئیں گے کون آئے؟ مسجد کو معطر رکھنے کے لیے کہا گیا، خوشبودار رکھنے کے لیے، بلکہ حدیث شریف سے مسجد کو دھونی دینے کے لیے اگر اور عود وغیرہ اور اس کی دھونی دینے کے لیے کہا گیا کہ مسجد کو دھواں دے کر، کون سا خوشبو کا دھواں دے کر اس کو معطر کرو، عطر لگا کر آنے کے لیے کہا گیا۔ ایسے کپڑے کہ جس سے پسینے کی بدبو آ رہی ہو یا جس سے بدبو آ رہی ہو، ایسے کپڑے پہن کر آنے سے منع کیا گیا، یہ فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب تو عجیب بات فرماتے ہیں کہ مسجد کے کمپاؤنڈ میں پتہ نہیں کس نے بیت الخلا ٹوائلٹ بنانے کی یہ بدعت شروع کی کہا تو بہت دور ہونی چاہیے، پتہ نہیں یہ کس نے ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھے۔ بڑی عجیب بددعا کے لفظ استعمال کیا، اس لیے بیت الخلا جو مسجد کی ہو اس کو بہت صاف رکھنی چاہیے کہ اس کے اندر سے کوئی بدبو وغیرہ پیدا نہ ہو، پانی کا استعمال کر لیں۔ مسجد کے اندر بھی اس طریقے سے رہیں کہ کوئی چیز بدبو پیدا کرنے والی مسجد میں پیدا نہ ہو۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لہسن اور پیاز اور بدبودار چیزیں کھا کر آنے سے منع فرمایا، بلکہ اس کے قریب گزرنے سے بھی منع فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مکان میں رہتے تھے، ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی کسی سے پانی کا برتن بھرا ہوا تھا، وہ اوپر ڈھل گیا۔ اب چھت تو کچی تھی، ہمارے جیسے پکی چھتیں تو تھی نہیں، ڈر یہ لگا کہ پانی پورا نیچے ٹپکے گا اور آقا کے اوپر گرے گا، آقا کو تکلیف ہوگی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی نے کیا کیا، ان کے پاس ایک لحاف تھا، ایک رضائی، ایک گودڑی اوڑھنے کی تھی، وہ جلدی سے پانی کے اوپر ڈال دی۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کپڑا کوئی نہیں، لیکن آقا کو تکلیف نہ پہنچے اس لیے ہم نے اس کو قربان کر دیا، جلدی جلدی کپڑا ڈال کے اس کو پانی کو نچوڑ لیا اور سکھا دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا جو مکان ہے، اس مکان کی ایک حقیقت ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اصل مکان ابو ایوب انصاری کا نہیں ہے، ابو ایوب انصاری تو ذریعہ بنے، مکان تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ کئی صدیوں پہلے، 2-4 صدیوں پہلے یہاں پر سے ایک بادشاہ کا گزر ہوا، جس بادشاہ کا نام ہے تبا۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آیا، سورہ کاف میں بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اہم خیر ام قوم تبا، یہ لفظ بھی قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو تبا نامی بادشاہ، یہ قوم تبا تھی ایک، اس کا بادشاہ بڑا رحم دل اور بڑا اللہ والا آدمی تھا۔ یہ مدینہ کے اوپر سے ایک مرتبہ گزرا تو اس کے ساتھ 400 علماء تورات، علماء یہود، وہ 400 آدمی تھے اس کے ساتھ۔ جب یہ علماء جو حقیقی معنی میں علماء تھے تورات کے، یہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا، ہماری کتاب میں جس نبی کا ذکر کیا گیا ہے، نبی آخر الزمان جو ہجرت کریں گے، پیدا ہوں گے مکہ میں اور مدینہ آئیں گے، جن کا نام محمد ہے، جو نشانیاں بیان کیے، وہ تو یہی شہر معلوم ہوتا ہے۔ اب ان کے قدم اجازت نہیں دیتے کہ یہاں سے آگے بڑھے، لہذا انہوں نے بادشاہ سے اجازت مانگی کہ بادشاہ ہمیں اجازت دے دو، ہم اسی کو اپنا مسکن اور اپنا وطن بنا لیں، ہم یہیں رہ جائیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بات دراصل یہ کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے ایک نبی پیدا ہوں گے، نبی آخر الزمان، وہ خاتم النبیین ہوں گے، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، وہ نبی یہاں پر ہجرت کر کے آنے والے۔ کہا اچھا، ساری نشانی اس کو ہی بتلائے تو اس کا بھی دماغ میں آ گیا۔ بادشاہ نے اجازت دے دی سب کو وہاں پر رہنے کے لیے یثرب میں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ 400 کو مکان بھی بنوا دیے،
مکان بنانے کے ساتھ ساتھ مال کثیر، حدیث کے الفاظ ہیں جو تاریخ میں ملتے ہیں، وہ یہ کہ مال کثیر، خوب بہت زیادہ مال وہ 400 کو دیا کہ لو اپنی زندگی گزارو، بلکہ وہ 400 کی شادیاں بھی وہی کروا دی مدینہ میں۔ اور اس نے خط لکھا، بادشاہ طبا نے خط لکھا کہ یہ خط ایک عالم کو دے دیا، کہا کہ یہ تمہارے پاس رکھو، اور یہ اگر میں پہنچ گیا تو ٹھیک، ورنہ تو تم کو اس کے بعد اپنی اولاد کو، اس کے بعد اپنی نسل کو، یہ کرتے کرتے جو نبی آخر الزمان آنے والے ہیں ان تک یہ خط پہنچانا ہے میرا، اور یہ مکان ان کے لیے میں بناتا ہوں، وہ یہی مکان میں آ کے ٹھہریں گے۔ بہرحال خط میں لکھا، میں آپ پر اسلام لاتا ہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اگر میری عمر نے وفا کی اور آپ کی عمر تک میں پہنچ گیا تو میں ضرور بھی ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ یا ابن عم، اے بھتیجے، میں تیری مدد کروں گا، اور آپ کے مخالفین ان کا برابر سے مقابلہ کروں گا، آپ کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ لڑائی بھی کروں گا، اور میری طرف سے یہ ہدیہ اور یہ انعام آپ قبول فرمائیں۔ یہ کہہ کر یہ خط دے دیا۔ اب وہ خط کہا کہ عالم کو دیا، کہا کہ تمہارا بھی انتقال ہونے لگے تو پھر تم اپنے پیچھے رہنے والی اپنے اولادوں کو دے دینا۔ تو کہتے ہیں وصیت کرتے کرتے یہ خط آخر میں حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس آیا۔ علماء سیر نے عجیب بات لکھی ہے کہ مدینہ منورہ کے جتنے انصار ہیں، جن کو انصار مدینہ کہتے ہیں، جنہوں نے مکہ والوں کے ساتھ مواخات کی، یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ وہی 400 علماء یہود اور علماء تورات کی اولاد۔ تو کہا کہ حضرت ابو ایوب انصاری اسی عالم کے بیٹے جس عالم کو بادشاہ طبا نے خط دیا تھا، تو اصل میں تو یہ خط، یہ جو مکان ہے، یہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری یہ تو انتظار میں رہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو دیکھیے نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد اور اللہ تعالیٰ کا کیسا معاملہ، اللہ تعالیٰ نے کس قدر احسان فرمایا۔ تو یہ 400 کے 400 علماء جو یہود تھے، انہی کی اولاد بعد میں چل کر انصار مدینہ کہلائی، اور جن کی تعریف قرآن کریم نے بے شمار جگہ پر بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی انصار 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 کا لفظ استعمال فرمایا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہنے لگے۔ مدینہ منورہ میں اطلاع پہنچ گئی سب جگہ کہ آقا آ گئے، نبی آخر الزمان آ گئے۔ علماء یہود تک بات پہنچی۔ علماء یہود جو کل تک تو دعوے کرتے تھے اور لوگوں کو چیلنج کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والے، ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان سے مل کر اے اوس اور خزرج والے ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان علماء یہود نے رخ کیا، آہستہ آہستہ آنے لگے، مختلف قسم کے سوالات پوچھنے لگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ سب سے پہلے علماء یہود میں سے اگر کوئی آیا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تو وہ ابو یاسر ابن اخطب، یہ ہوئی ابن اخطب کا بھائی ہے۔ ہوئی ابن اخطب کون ہے؟ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بیوی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ان کا باپ ہے ہوئی ابن اخطب، یہ یہودی ہے، اور ہوئی ابن اخطب کا بھائی ہے یہ ابو یاسر ابن اخطب۔ لیکن قوم کا سردار جو ہے وہ ہوئی ہے، اور بہت ظالم قسم کا تھا اس وقت، بعد میں چل کے ایمان قبول کیا انہوں نے، لیکن ابھی تو بہت ظالم اور بہت سخت ہے۔ ابو یاسر جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، چہرے انور کو دیکھا، دیکھتے ہی دل دے بیٹھے، ایمان قبول کر لیا۔ فوراً اپنی قوم اور اپنی برادری میں گئے اور اپنی برادری سے کہا اطیعونی، میں جو کہتا ہوں میری بات سنو اور میری بات مانو۔ وہ جو ہے جس نے دعویٰ کیا وہ سچا دعویٰ ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ نبی ہے، وہ نبی آخر الزمان، وہ خاتم النبیین ہے، تم میری بات مان کر اس پر ایمان لے آؤ۔ لیکن بھائی ہوئی ابن اخطب وہ قوم کا سردار تھا، بڑا تھا اور ظالم بھی تھا ذرا، تو لوگ اس کی باتوں کے اندر آ گئے، ڈرانے دھمکانے میں آ گئے اور قوم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے بعد دیگر علماء آئے، ایک عالم جب آئے
تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ یوسف پڑھ رہے تھے. جب سورہ یوسف کو سنا ان کا منہ کھلا کے کھلا رہ گیا اس عالم کا. فوراً آقا کے سامنے ہاتھ رکھ دیا اور کہا یہ وہی کلام ہے جو ہم سنتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے, وہی اللہ کی وحی والا یہ کلام ہے, میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. فوراً اپنی قوم کے پاس گئے اور اپنی برادری کو کہا کہ چلو میرے ساتھ ایمان قبول کرنے کے لیے, بالکل سچی بات کہتا ہوں. اور انہوں نے بھی جب آئے اللہ کے نبی سے کہا اس عالم نے کہ آپ سورہ یوسف پڑھ کر سنائیے. جب سورہ یوسف پڑھ کر سنائیے فوراً کہتے ہیں کہ اس وقت جتنے لوگ آئے تھے سب مسلمان. اسی طریقے سے مسلمان کی تعداد بڑھتی چلی گئی. ایک زبردست واقعہ اسلام کی تاریخ میں آتا ہے, وہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ یہودی عالم تورات کے بھی حافظ تھے اور انجیل کے بھی عالم تھے. یہ بہت زبردست عالم ہے عبداللہ ابن سلام. یہ فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے سے معلوم تو تھا کہ بھئی یہاں مدینہ میں ہجرت کر کے آئیں گے, لیکن میں نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا, مجھے انتظار تھا. میں ایک مرتبہ کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور کسی پکارنے والے نے پکارا, آواز دی کہ وہ نبی جس کا انتظار تھا وہ آ گئے. کہتے ہیں کہ بس میں نے کھجور کے درخت پر سے زور سے نعرہ لگایا اور نیچے کھدا. میری پھوپھی سب سن رہی تھی. کہا بیٹا یہ کیا؟ پھوپھی کا نام خالدہ بنت حارث. خالدہ سب سن رہی تھی. کہا بیٹا یہ کیا ہے, پاگل ہو گیا تو کیوں چلا رہا؟ کہا پھوپھی جی جس نبی کا انتظار تھا وہ نبی آ گئے, وہی نبی جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کی وحی آتی تھی, ان کے پاس بھی ویسی وحی آتی. کہا بیٹا اگر موسیٰ علیہ السلام کو تم دیکھ لیتے یا ان کی باتوں کو سن لیتے تب بھی تم ایسے ہی خوش ہوتے. کہا پھوپھی بالکل صحیح ہے, موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں بھائی ہیں, دونوں پر اللہ کی وحی آتی ہے, جبرائیل پیغام لے کر آتے ہیں. یہ کہہ کر کہا میں تو ضرور بھی ضرور ان کے پاس جاؤں گا. یہ کہتے دوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور جو دیکھا, روح مبارک جو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, فوراً کہہ بیٹھے یہ کسی ظالم اور کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, یہ سچی ذات کا چہرہ ہے. کچھ علامتیں دیکھنی تھی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, وہ دیکھی. لیکن اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد شریف میں بیٹھ کر اپنے صحابہ کو کچھ کلام ارشاد فرما رہے تھے. تو وہ ایک عجیب کلام سنا. کیا تھا وہ؟ افشوا السلام. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام ان تدخلوا الجنة مع السلام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ افشوا السلام, او لوگو سلام کو پھیلاؤ, سلام کو عام کرو. سب سے پہلے عبداللہ ابن سلام نے مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا. قرآن کریم نے بھی سلام کے اوپر بہت زور دیا. وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تم کسی سے ملو تو اس کو سلام کرو, جب تمہیں کوئی سلام کرے تو سامنے والے کو جو اس نے سلام کیا اس سے اچھا جواب دو. یعنی سامنے والے نے کہا السلام علیکم تو تم ورحمت اللہ ملا دو, اگر اس نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ دیا تو تم وبرکاتہ ملا دو, اور اگر اس نے سب کچھ کہہ دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ پورا جملہ لوٹا دو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا صرف وعلیکم. ایسا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کوئی آیا تو کہا السلام علیکم, آقا نے ورحمت اللہ بڑھایا. کوئی آیا تو کسی نے کہا ورحمت اللہ, آقا نے وہ برکاتہ بڑھا دیا. اب کوئی آیا اور وہ پورا برکاتہ کہہ دیا تو آقا نے فرمایا وعلیکم. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی جب کوئی آیا سلام کیا تو اس نے جیسا سلام کیا اس سے بڑھا کر جواب دیا, اس نے بیچارے نے آپ کو سب کچھ کہہ دیا اور آپ نے اس کو اتنا وعلیکم ہی جواب دیا. تو آقا نے ارشاد فرمایا اس نے میرے لیے باقی تو کچھ نہیں رکھا, اس نے میرے لیے باقی کچھ نہیں, اس نے سب کچھ کہہ دیا. تو میں نے اس کو کہا کہ جتنا تو نے مجھے کہا وہ سب کچھ اللہ تجھے نصیب فرمائے.
بہت عظیم دعا ہے، اس میں کنجوسی مت کیا کرو. سلام دعا ہے، اور ایک مرتبہ اگر زندگی میں ملاقات ہوئی پھر کبھی نہیں ہوئی اور آپ نے اس کو سلامتی کی دعا دے دی تو سمجھو آپ کی وہ دعا اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی. کیوں کہ سلام نام اللہ کا ہے اور اللہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے. تو گویا تم نے اس کو ایسا کہہ دیا کہ تو ہمیشہ سلامت رہے، اللہ تیرے پر ہمیشہ سلامتی نازل فرماتے رہے. اس لیے سلام میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، سلام میں پہل کرنی چاہیے. حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے سلام میں پہل کی اس نے اپنے آپ کو منافقت سے پاک کر لیا. اللہ پاک کی طرف سے اس کو برات کا پروانہ ملتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. سلام میں جلدی کرنی چاہیے. اگر بار بار ملاقات ہو، بھائی باہر نکلے سلام کیا، پھر ذرا اوپر چڑھے پھر ملاقات ہو گئی، جتنی مرتبہ ملے اتنی مرتبہ سلام کرو. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ تھا کہ باقاعدہ بازار جاتے تھے، مارکیٹ میں جاتے تھے، لیکن مارکیٹ میں خریدی کے لیے نہیں بلکہ صرف سلام کرنے کے لیے جاتے تھے. کہتے ہیں کہ درمیان میں کوئی آڑ آ جاتی، کوئی کھمبا گیا، جیسے ایک کھمبے سے پاس ہوئے، ایک ادھر سے گیا ایک ادھر سے گیا، پہلے دونوں ساتھ چل رہے تھے، پھر ادھر ملاقات ہوئی یہ کھمبا اور ستون سے، پھر سلام کرتے. کوئی دیوار، کوئی درخت، کوئی کھمبا، کوئی بیچ میں آ جاتا فوراً سلام کرتے تھے. سلام میں کنجوسی نہیں کیا کرتے تھے. بڑی تاکید فرمائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. ہم کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے بھی سلام کریں. اپنے گھروں میں اب یہ سوچتے گھر میں سلام کرنے کا بیوی رہتی ہے، ماں رہتی ہے، روزانہ تو اب ان کا منہ دیکھتے رہتے ہیں، ان کو کیا سلام کرنا. نہیں، بلکہ اسلامی قوانین اور آداب میں سے یہ ہے کہ دروازے کے اندر داخل ہونے سے پہلے زور سے سلام کر لو. اگر ماں بہنوں نے، بیٹیوں نے اگر اوڑھنا لپٹا نہیں اوڑھا ہے تو ہمارے سلام سے چوکن نہ ہو کہ فوراً اپنے آپ کو سدھار دیں. کتنی اچھی تعلیم ہے ان کے اوپر. وہ بھی تو ہماری سلامتی کی دعا کے محتاج ہے، ان کو بھی تو سلام کرنا چاہیے سب سے پہلے. بلکہ سلامتی کی دعا کے مستحق ہمارے بیوی بچے، ہمارے ماں باپ ہے، ہماری اولاد ہے. تو اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے بھی زور سے سلام کرنا چاہیے. زور سے سلام کا مطلب یعنی دوسروں کو بھی سلام کا رواج اور سلام کی عادت پڑ جائے. اتنی زور سے سلام بھی نہ کرے کہ پڑوسی کی آنکھ کھل جائے. ہاں سلام کرنا ہے. کبھی کبھی ہمارے یہاں سلام کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. کسی سے ادھار پیسے لینے باقی ہے تو کوئی ادھر جانے والا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مولانا صاحب ملے گا آپ کو؟ کہا جی ملیں گے. ذرا سلام کہہ دینا، کچھ اور کچھ کہنا نہیں تم سلام کہہ دو نا وہ سمجھ جائیں گے. اس پر بھی سلام جاتا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ادھار پیسے مانگے. لا يجوز، جائز نے حرام ہے. سلام صرف بطور دعا کے لیے ہے. سلام بطور ڈور بیل کے بھی استعمال نہیں کر سکتا. ڈور بیل میں جو ہوتا ہے نا السلام علیکم دروازہ کھولیے ہم آ گئے، یہ ڈور بیل کے طور پر جو رکھا جاتا ہے یہ بھی نہیں ہے. سن لیجئے جو الارام ہوتے ہیں، جن الارام میں اذان کے الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی رکھنا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الارام بجتا رہتا اذان آپ کے قریب، آپ کچھ کرتے ہی نہیں، اٹھتے ہی نہیں، آپ پر اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. کبھی تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ کو اٹھنا نہیں ہے تو ابھی تو اشہد ان اور ہو رہا اور آپ نے بٹن دبا دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اور آپ نے دبا دیا بٹن، حی علی بٹن دبا دیا تو اذان پوری نہیں ہونے پاتی ہے. تو اذان کی بے ادبی ہے. موبائل میں یا ٹیپ ریکارڈ میں بھی آپ قرآن کریم سنتے ہو تو پوری آیت پاک پوری ہونے دو پھر بند کرو. درمیانی آیت میں نہیں بند کرنا چاہیے، یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے. تو سلام اپنا مطلب نکالنے کے لیے کہنا جائز نہیں ہے. ہاں سلام بطور دعا کے لیے کرنا چاہیے اور ہر چھوٹے کو چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں کو سلام کرے، لیکن بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو سلام کرے. باقاعدہ سلام کے اصول اور آداب ہے. حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سے لفظ استعمال فرمائے؟ افشوا السلام. افش کے معنی افشا کرو، پھیلاؤ، خوب عام کرو. سلام کی تعلیم اور سلام کو خوب رواج دو. بہت زیادہ تاکید فرمائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. افشوا السلام. ہم لوگ جاتے کرتے تبھی ہمارے یہاں بابائی کا لفظ پتہ نہیں ہے کیا مصیبت ہے. بچوں کو بھی ہم بائی بائی سکھاتے ہیں. یہ بابائی کہاں سے لائے ہیں؟ یہ کیا لائے ہیں؟
اور بعض لوگوں کا تو عجیب جھگڑا چلتا ہے، اللہ حافظ کہنا چاہیے کہ خدا حافظ کہنا چاہیے کہ فی امان اللہ کہنا چاہیے. ارے جاتے آتے سلام کرو، سارے جھگڑے ختم. بس کچھ بات نہیں، ملو تب بھی سلام اور چھوٹے ہو تب بھی سلام. اب کوئی اختلاف اور کوئی جھگڑا ہی نہیں رہ جاتا کہ خدا حافظ کہے کہ فی امان اللہ کہے کہ السلام علیکم. اگر کوئی خدا حافظ کہتا ہے تب بھی جائز ہے، فی امان اللہ کہتا ہے تب بھی جائز ہے، اور اللہ حافظ کہتا ہے تب بھی جائز ہے. پتہ نہیں یہ اوٹ پٹانگ بحث لوگوں نے کہاں سے گھسا رکھی ہے. یہ فرصت علی خان لوگوں کا کام ہے. ہمارے یہاں گجراتی میں کہتے ہیں نا کہ پروار تو وانی وہ کیا کاٹلا ٹوکے، جن کا کوئی دھندا نہیں، وہ ایسی بحثیں لا کر رکھ دیتے کہ خدا کہنا چاہے کہ اللہ کہنا چاہے. ارے اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، خدا بھی کہہ سکتے ہیں، فی امان اللہ بھی. اور یہ سارے جھگڑوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ السلام علیکم. اس کو رواج دو تو گھروں میں داخل ہو تو بھی اور گھروں سے نکلے تو بھی سلام کرو. بہت اچھی بات ہے، پھر اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر آپ کے بچے گھر سے باہر نکلے، انہوں نے کہا امی ہم جاتے ہیں، ابو ہم گھر سے نکلتے ہیں، کہا اچھا السلام علیکم کہہ کے نکلے. امی نے کہہ دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہ بولو اللہ کی رحمت، اللہ کی سلامت ہے، سب کچھ آگے. ہماری زبان کے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، خود تعلیمات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی آگئی ہمارے سامنے. ان باتوں کا خوب خیال رکھیں. اگر ڈور بیل وغیرہ ہو تو اس کو ہٹا لینی چاہیے، الارام میں ہو تو اس کو نکال لو. موبائل کی رنگ ٹون کے اندر بھی السلام علیکم اور جواب بھی اندر سے آتا ہے وعلیکم السلام. عجیب بیوقوف لوگ ہیں. السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم، یہ تو مذاق ہو گیا سلام کا. اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. اب نماز کی حالت کے اندر ہے اور کسی کی رنگ بج گئی، السلام علیکم. اب چاروں نماز میں کسی نے کہہ دیا وعلیکم السلام، مول صاحب سے مسئلہ پوچھ لیں کیا ہوگا، نماز کہاں گئی. اسی لیے بہت احتیاط کیا کرو. بہرحال افشوا السلام واطعموا الطعام. دوسرے نمبر پر جو ارشاد فرمایا وہ ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ. اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے تو تم کھاؤ، اور کھانے کے بعد اپنے رشتہ دار اپنے پڑوسیوں کو بھی دو. آج ہمارے یہاں کھانے کے اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہے، اتنی دے رکھی ہے کہ ہمارے پتہ نہیں کتنا کہ ڈسٹ بن اگر دیکھو تو اسی سے کھانوں سے بھر جایا کرتے ہیں. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا جواب دینا پڑے گا اس کا. اس لیے ایک مقدار کے اندر ہے کہ کھانا بنایا جائے. بنایا تو پہلے اپنے رشتہ داروں کو یاد کر لو، پہنچا دو کہ نہ رہے بانس نہ بچے بانسری کے، بچنے نہ پاوے کہ یہ سارے مسائل ہو. ورنہ یہ جو ڈسٹ بن کے حوالے کر دیتے ہیں. ایک تو ہمارے یہاں ایک تو چھینٹ بھی بڑی عجیب چیز ہے، کسی کا بچاوا کھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سور المؤمن شفاء، مومن کے بچے ہوئے میں جھوٹے میں مسلمان کا جو کھانا بچے اس سے کھا لیا جائے اس میں شفا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیچے گرا ہوا اگر کوئی چیز ہے اس کو اٹھا کر کھانے کی تاکید فرمائی. کہ بلکہ خاص طور پر بزرگوں نے تو ایک عجیب تکا لکھا ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اس کے خوبصورت اور فرما بردار پیدا ہو، خوبصورت فرما بردار اور عقل مند پیدا ہو. تو کہا دسترخوان پر جو دانا پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لے، انشاءاللہ اولاد خوبصورت اور عقل مند پیدا ہو. عجیب بزرگوں نے ٹوٹکا لکھا ہے، استعمال کرو. اور مجرب عمل ہے، یہ بڑا زبردست عمل ہے کہ کیسا ہوگا، خوبصورت بھی ہوگا اور فرما بردار ہوگا، طوفان کمپنی کا ڈائریکٹر نہیں آئے گا جی، اور عقل مند بھی ہوگا، بیوقوف نہیں آئے گا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاکید ہے. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی فارس کے سفر پر ہے، کھانا لقمہ نیچے گر گیا، انہوں نے اٹھا کر صاف کیا اور اسے کھا لیا. جیسے کھانے گئے تو آپ کا جو خادم تھا اس نے دھکا لگایا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہو، لوگ کہیں گے کہ نادیدہ ہے، اس کو ملتا نہیں ہے، یہ کیسے لوگ نیچے گرا ہوا کھاتے ہیں. تو کیا جواب دیا، بہت پیارا جواب دیا. میں اور آپ سب لکھ لو اپنی ڈائری کے اندر. جواب تھا آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بیوقوفوں کے لیے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں. ان کو ناپسند ہو تو ناپسند ہو، میرے آقا کو تو یہی پسند ہے، اس لیے میں تو یہی عمل کروں گا. سماج اور معاشرے میں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کیا کہے گا،
ناک کٹ جائے گی. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو مت دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اطعموا الطعام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اکیلے نہ کھاؤ بلکہ لوگوں کو کھلاؤ. قرآن کریم نے بھی اس کے اوپر باقاعدہ تاکید فرمائی. بلکہ سورہ مدثر کو آپ دیکھیے، سورہ مدثر کا دوسرا رکوع اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ جہنمیوں اور جنتیوں کا تذکرہ کیا کہ جہنمی اور جنتی بات چیت کریں گے تو وہ پوچھیں گے کہ آپ جہنم میں کیسے آتے ہیں، تو وہ جواب میں دیں گے. اسے سورہ حاقہ کے اندر بھی اسی طریقے سے سورہ مدثر کے اندر بھی بیان کیا گیا کہ بھئی ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. مومنین مسلمان کی علامت یہی بتلائی، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، اس میں بھی بتلایا، دوسری جگہ پر بھی. ایمان والا وہی ہے کہ جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے. تو گویا کھانا کھلانے کی تاکید فرمائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اطعموا الطعام وصلوا الارحام، اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا بہت زبردست چیز ہے، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داریوں کو جوڑو، اس کی تاکید فرمائی اللہ کے نبی نے. ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کے عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ رشتہ داریوں کو جوڑے. اب بتلائیے ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو یہ نہیں چاہتا؟ بلکہ اکثر لوگ تو وظیفے پڑھتے ہیں. کتنے لوگوں نے اپنے پرس میں تعویذ لگا رکھا ہے کہ کبھی بھی برکت کم نہ ہونے پاوے، پیسہ خوب باقی رہنا چاہیے. لیکن اتنا تعویذ دبائے ہیں، اتنے وظیفے پڑھتے، آج تک رزق میں برکت ہی نظر نہیں آتی. وجہ اس کی یہی ہے کہ جو اصل کام کرنے کے لیے کہا گیا وہ نہیں، اور پھر تعویذ. اس لیے میں نے کئی مرتبہ آپ سے بھی کہا کہ تعویذ تو کیا، تعویذ لکھنے والے کو بھی لٹکا دو اور چپکا دو اور گلے میں پہن لو، تب بھی رزق میں برکت نہیں. اصل تو یہی فرمایا صل من قطعک. کیا بات ارشاد ہے. ایک ایک جملہ تو دیکھو میرے آقا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کا. صل من قطعک، جو تیرے ساتھ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ. یہ تو بڑی بات ہے. جو ہم کو سلام کرے، جو ہمارے ہاتھ چومے، ہم بھی جا کر اس کو سلام کرے، گلے مل جائے. ارے جو توڑتا ہے، جو بگاڑا کرتا ہے، اس کے ساتھ جوڑنا، یہ مسلمانی ہے. یہ صل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے. جو ہمیں دیتا ہے ہم بھی اسے کوئی دیتے، کوئی کمال نہیں، وہ ظلم کرے تم معاف کرو اس کو. سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کو آپ پڑھیے، کثرت سے اس قسم کے واقعات ملیں گے کہ دشمنوں کے گھروں پر آپ نے ہدیے اور تحفے بھیجے، دشمن پانی پانی ہو گیا. واعف عمن ظلم، اور آخر میں فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے اوپر سختی کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، اس کے ساتھ تم احسان کرو، یعنی اس کو دو جو تمہارا چھینتا ہو. کیا بات ہے، جو تمہارا چھینتا ہو، جو تمہارا لے لیتا ہو، جو تکلیف پہنچاتا ہو، وَأَحْسِنْ، اس کو دو، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ. ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ نے، صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے غالباً خلیرے بھائی ہوتے ہیں رشتے کے. حضرت عائشہ پر جب الزام لگایا تو اس کے اندر مصطح بھی اپنے بھولے پن سے آ گئے اور وہ بھی الزام لگانے والوں میں ہوں گے. حضرت ابو بکر کو پتا چلا کہ میری بیٹی عائشہ پر الزام لگانے والے جہاں منافق ہے، وہاں پر میرا ہی خالہ زاد بھائی، میری بیٹی عائشہ، اللہ کے نبی کی بی بی عائشہ، ان پر الزام لگا رہا ہے. پتا چل گیا. حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ خرچہ دیتے تھے، یہ غریب تھے مصطح، خرچہ یہاں سے جاتا تھا، بند کر دیا حضرت ابو بکر نے کہ نہیں دینا ہے. میری بیٹی کو ستائے، میری بیٹی پر الزام لگائے اور اس کو ہم خرچہ دیں نہیں دیں گے، بند کر دیا. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. قرآن کریم کی آیت. کیا ہو گیا ان لوگوں کو جو اپنے وسعت ہونے کے باوجود اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتے؟ کیا ہو گیا؟
فوراً کہتے صدیق اکبر پہلے جتنا خرچہ دیتے تھے اس سے اور زیادہ ملا کر دیتے. تو جس نے عزت لوٹی، عزت پر ہاتھ ڈالا، ان کو دینے کی بھی تاکید فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی لیے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ حق پر ہونے کے باوجود جو جھگڑے کو چھوڑ دے، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت میں مکان بنوانے کا ذمہ دار. میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ چیزیں سنا دی آپ لوگوں کو، خاص پھر سے یاد ہو جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی بیٹے حضرت علی کے، حضرت حسین کے چچا ہے حضرت جعفر، جعفر کا بیٹا ہے عبداللہ، دونوں چچیرے بھائی کزن حضرت عبداللہ اور حضرت حسین. جھگڑا ہو گیا، حق پر حضرت حسین ہے. عبداللہ نے خط لکھا، چھوٹے بھائی چھوٹے کزن نے خط لکھا، بھائی جان دو فضیلتیں آپ کو حاصل ہے. ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہو تم، دوسری بات یہ ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے تم سردار ہے. تیسری فضیلت میں دینا چاہتا ہوں، تمہارے نانا جان نے فرمایا جو جنت کے بیچ میں مکان بنوانا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے، تمہارے نانا اس کا مکان بنوانے کی ذمہ داری لیتے. یہ تیسری فضیلت میں دینا چاہتا ہوں، لہذا آؤ تم حق پر ہو آ کر میری معافی مانگو. کیا لکھتے ہیں؟ تم حق پر ہو آ کر میری معافی مانگو، میں سے معافی مانگو. بتلائیے میرے اور آپ پر خط آئے ایسا تو کیا کریں گے؟ کتنی بڑی بڑی گالیاں نکلے گی کہ چوری اوپر سے سینہ زوری، اتنی دادا گیری کر رہا ہے کہ آ کے میری معافی مانگو. اور خدا نخواستہ ہمارے گھر کی مستورات کے ہاتھ میں یہ خط چلا جائے تو پھر تو الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. فوراً پتہ نہیں وہ کتنی، کہ آپ کو معلوم ہے انہوں نے کیا کہا تھا، وہ کیا کہتے ہیں اور انہوں نے کیا کیا تھا، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا. اتنے بھی نرم مت بن جاؤ کہ کوئی آپ کو سویٹ اور چاکلیٹ کی طرح نگل جائے. ٹھیک ہے آپ کے پاس آئے تو آپ معاف کر دینا، معلوم ہے ان کو کہ وہ معاف کرنے آنے کا نہیں اور یہ معاف کرنے کا نہیں. تو ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال بڑی کمزور ہے. ان کیدکن عظیم. زلیخا لمیٹڈ کمپنی جو ہے ان کے کہا کہ بڑی خطرناک ان کی چال ہوا کرتی ہے. تو یہاں پر بھی اگر وہاں حضرت حسین کی بیوی، انہوں نے خط پڑھتے ہوئے دیکھا اپنے شوہر کا چہرہ، کہا حضرت کیا ہے؟ کہا لاؤ چادر لاؤ. کہا کیوں؟ چادر دو. کہا میں اپنے بھائی عبداللہ کا خط آیا. کہا کیا خط ہے؟ کہا بھائی عبداللہ نے لکھا ہے ایسا ایسا لکھا ہے، میں ان کی معافی مانگنے جاتا ہوں. کہا اللہ مبارک کرے، اللہ جزائے خیر دے، آپ بہت اچھے، جاؤ جلدی جا کر معافی مانگ کر. اس لیے میں کہتا ہوں ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں سے کہ کسی بھی گھر کے ماحول کو بنانا اور بگاڑنا یہ تمہارے ہاتھ میں ہے. مرد بیچارے بڑے فرما بردار ہیں، اگر آپ کہہ دو گے تو معافی بھی مانگ لیں گے، معافی مانگنے والے کو معاف بھی کر دیں گے. آپ کے ہاتھ میں چابیاں ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بیویوں جیسی میری بیٹیاں بن جاؤ، ان کی بہنیں جیسی ہو جاؤ. اگر ہر گھر میں ایسی بہنیں اور ایسی بیٹیاں پیدا ہو جائے تو پتہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ماحول ہمارے معاشرے کا کیسا رہے گا، کتنا خوبصورت ماحول ہوگا. ہمارے گھر کے افراد ہی معاملات اور تعلقات کو توڑنے کے اندر جس طریقے سے رول ادا کرتے ہیں وہ کوئی اور ادا نہیں کرتا. بڑی فضیلت کی بات ہے رشتہ داریوں کو جوڑنا، اور ان دونوں کے اندر جو صلح کرواتا ہے وہ تو اور بھی کمال کا ہے. میں نے جمعہ کی بیان میں یہی حدیث پڑھی تھی، میں چاہ رہا تھا جمعہ میں اسی بیان کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بافضل درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ اصلاح ذات البین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او لوگوں، میں تم کو روزہ، صدقہ اور نماز سے بھی بڑے درجے کی اور فضیلت والی چیز کی خبر سناؤں، اور وہ خبر یہ ہے کہ لوگوں میں آپس میں صلح کروانا. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِفْسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَلَّاقَةُ،
اور لوگوں کے درمیان میں فساد مچانا، جھگڑے کروانا، یہ تمہاری نیکیوں کو حلاقہ، یہ منڈ دینے والی چیز ہے۔ اب محدثین سے پوچھو کہ حلاقہ کا مطلب کیا منڈنے والی؟ بعضوں نے کہا کہ ایمان منڈ دینے والی چیز ہے، جو دو میں لڑواتا ہے اس کا ایمان بھی باقی نہیں رہتا۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، جو یہ کام کرتا ہے گویا اس کے اعمال سارے ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جایا کرتے ہیں۔ تو لڑوانے کا رول مت ادا کرو، ملانے والا رول ادا کرو۔ قرآن نے بھی کہا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، ڈرو اللہ سے اور آپس میں صلح کر لیا کرو۔ تقوی، اول نمبر کا تقوی یہ ہے، اول نمبر کا تقوی نماز پڑھنا، اول نمبر کا تقوی روزے رکھنا نہیں جناب والا، اول نمبر کا یہ تقوی نہیں، اول نمبر کا تقوی دو میں صلح کروانا، دو میں ملاپ کروانا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اسی لیے مدینہ منورہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، ایمان والے تم تو آپس میں بھائی بھائی ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، پھر جھگڑا کیسا، پھر نا اتفاقی کیسی، تم تو بھائی بھائی۔ ہر آدمی کو یہ ہے کہ میں معافی مانگنے نہیں جاتا، وہ اگر معافی مانگنے آئیں گے تو میں معاف کر دوں گا، نہیں، جنت کے بیچ میں اگر مکان چاہیے، آقا نے ارشاد فرما حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دو، معافی مانگ لو، ملاقات کر لو، سلام کر لو۔ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ جھوٹا وعدہ ہے، یہ وعدہ جھوٹا ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ جو نا اتفاقیاں ہوتی ہے، اگر اس کو کریت کر دیکھا جائے تو اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، کوئی حقیقت نہیں، غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ، بس یہ غلط سمجھ اس کی وجہ سے، یا تو غلط گمانیاں، بدگمانی، بس بدگمانی۔ ہمارے رشتہ داروں میں آپس میں تھوڑی سی نا اتفاقی ہوئی، ذرا بول چال ہوئی، چکمک ہوئی، اور دوسرے تیسرے دن کوئی بیمار پڑا دونوں میں سے ایک، تو بس اس کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا نا، اس نے کر دیا، اور وہ کر دیا، اللہ معاف کرے، میرے جیسے مستنڈے مولوی تیار بیٹھے تھے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں انڈیا سے بڑی پگڑ باندھ کر آیا ہے، فوراً تعویذ کے لیے پہنچ گئی، سب سے بڑی بیمار، سب سے خطرناک دشمن، بس کوئی نے کر دیا ہے۔ مول صاحب دوائی لے رہا ہوں، سال بھر سے، 2 سال سے، سارے خون پیشاب کے رپورٹ بھی نکالے، کوئی اندر رزلٹ نہیں آ رہا، نیل، دوائیں بھی کھا رہا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے، سب نیل، بس کر دیا۔ مول صاحب کو جا کر سنایا، مول صاحب نے 2-4 چکر کھلائے، چوتھے چکر میں کہا ٹھیک ہے آپ اچھے ہو جائیں گے، اچھے ہونے سے کام ہے نا، آپ کو کوئی نے کر دیا ہے۔ مول صاحب کس نے کیا ہے؟ وہ تو بس پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں ان میں سے کسی نے کیا ہے۔ اب یہ جتنے بیٹھے ہیں اندر کون ایسا ہے جس کا رشتہ دار کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے؟ تھوڑی دیر سب گردن جھکا کے دیکھ لو بھائی، سب کا کوئی نہ کوئی جگہ تو کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے ہی ہے، اور مصیبت، رشتہ دار کے ساتھ جھگڑا ہو اور تھوڑے دن کے بعد وہ مغرب کے وقت یا تو دوپہر میں زوال کے وقت کہیں ناریل لیمبو لے کر جاتا ہو تو اور بھی مر گیا، کڑوا کریلا اور نیند چڑھا۔ یہ 2 بیچارے بہت مظلوم ہیں، لیمو اور ناریل، جس کو اولاد نہیں ملتی ہے وہ بھی جا کے ناریل پھوڑتا ہے۔ ناریل سب جگہ استعمال، ہندوؤں کے یہاں بھی استعمال، مسلمانوں کے یہاں بھی استعمال، اور ہمارے چولہے اور دسترخوان کی بھی زینت ہوتا ہے ناریل، کھانے پکانے میں بھی ناریل بیچارے کو کھرچ کر ڈالتے ہیں، اس کی تو پوری چربی بگاڑ ڈالتے ہیں۔ اور دوسرا حضرت لیمبو، اس کو بھی نہیں چھوڑتے، یہ بھی مسلمان بھی استعمال کر رہا۔ دنیا کی ہر قوم جہاں کوئی ٹیسٹی کھانا بنایا تو پہلے لیمبو، ابھی رمضان میں افطار میں جاؤ گے تو کیا ہوگا، دسترخوان پہ دونوں طرف 2 ٹاور کھڑے ہوں گے بوتلوں کے رس کے، جہاں بھی کسی کی مرچ کی تیزی ہے اس کو دور کرنا تو لیمبو بیچارہ، لیمبو کے بغیر تو کام آگے چلنا نہیں ہے۔ لیکن عملیات میں بھی، تعویذوں میں بھی، پتہ نہیں کیا اس بیچارے نے گناہ کیا ہے، کیا کرشمہ ہے لیمبو کا کہ سارے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری۔ اور بھائیو، یہ کہ رشتہ دار نے کر دیا، کب تک سنتے رہو گے، اور سنتے سنتے قبروں کے حوالے ہو جاؤ گے، اور یہ بیماری آپ کی دور ہونے والی ہے۔ عجیب، میں نے تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ پوری جوانی اس میں گزار دی، بڑھاپا گزر گیا، قیام قبر کے حوالے ہو گئے، لیکن کوئی نے کر دیا، یہ دور ہی نہیں ہوا ان کا۔
اللہ تعالیٰ ایسے مولویوں کا ایک بھلا نہ کرے جنہوں نے ایسی نااتفاقیاں کروائی، جنہوں نے ایسی لڑائیاں کروائی. کوئی فرصت میں بیٹھا نہیں ہے کروانے کے لیے. اصل میں تو ہمارے کرتوت ہم کو نڑتے ہیں اور لگتے ہیں. سود اور بیاج آج ہمارا انٹرسٹ ہمارے سماج اور معاشرے میں اتنا عام ہو گیا کہ حدیث میں جتنی انٹرسٹ کی وعید ہے وہ آپ سامنے رکھو اور حالات کو سب دیکھو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب نحوست انٹرسٹ کی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ پوچھیں علماء سے قرآن کیا کہتا ہے؟ یتخبطہ الشیطان من المس. سود کھانے والے قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے ان کو جنات لگ گیا ہو، شیطان لگ گیا، پاگل کی طرح اٹھیں گے. اور جب دنیا میں عام ہو جائے گا تو دنیا میں بھی پاگلوں جیسی حرکت کریں گے. چھوٹے سے بزنس کے اوپر ہضم نہیں ہو رہا، بڑا کرنا، سرکاری لون لے. جب لون آئے گی تو آپ کا پچھلا جو ہے وہ بھی سب گون، وہ بھی سب چلا جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. تو انٹرسٹ کا تو ماحول ایسا بنا دیا ہے. ورثوں کا دبانا، وارثداروں کا ورثہ نہ دینا، یہ ایک عام بات ہوتی ہے. بہنوں کا تو ابا جی نے شادی کی تھی تو سب دے دیا تھا، تو آپ کی شادی بھی ابا جی نے کی تو وہ بھی سب ابا جی نے دے دیا آپ کو. اب بچا ہوا آپ کا بھی، جب آپ کی بہن کا حق نہیں ہے، آپ کا حق نہیں، تو اب وہ تو مسجد کا حق دے دو مسجد میں. یہ عجیب بات ہے، ورثہ نہیں دیتے بہنوں کو. کیوں کہ ابا نے شادی کی تھی، بہنوں کو دے دیا تھا، تو آپ کی بھی شادی ابا نے کی تو ابا نے آپ کو بھی دیا تھا، تو پھر آپ اب کس کے لیے لیتے ہو؟ آپ کو بھی نہیں ملنا چاہیے. تو ایک طرف ورثہ نہیں ملتا، ورثہ نہیں دیا جاتا. دوسرا سود اور انٹرسٹ، یہ ساری چیزیں سماج اور معاشرے میں ایسی آتی ہے وہ پاگل بنا دیتی ہے، وہ بیمار بنا دیتی ہے. نیت نہیں بیماریاں آتی ہیں، دوائیں کھاتے رہو، ایسی بیماریوں کا علاج بھی جلدی نہیں مل پاتا. ورنہ تو آپ قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، وظائف بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی آپ اس بدگمانی میں مبتلا کہ کوئی نے کر دیا. آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہر آدمی کیا کہتا ہے؟ اللہ کا احسان، مجھے اللہ کا ڈر ہے. تو تم ہی اللہ سے ڈرتے ہو، دوسرے سب اللہ سے نہیں ڈرتے. ان کو اللہ کا خوف نہیں، تم کو اپنے ایمان کی فکر، اس کو اپنے ایمان کی فکر نہیں، دوسرے رشتہ. بس ہماری بھابھی جو آئی ہے نا وہ بڑے کالے کرتوت والی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب کہاں سے لائے؟ مسلمانوں، اچھے لوگوں کی یہ زبانیں ایسی نہیں ہوتی. اگر کوئی یہ کرتا بھی ہے آپ چھوڑ دیجئے. اگر آپ کو تو پتا نہیں کہ کر رہا کوئی، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رسی ہے. اللہ طاقت والے، اللہ قدرت والے. جب ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن لوگوں نے ایسی زندگی بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پچھاڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حیران اور پریشان کیا ہے، برباد کر کے رکھ دیا ہے باری تعالیٰ نے. تو رشتہ داریاں جو ٹوٹ رہی ہے میرے بھائیوں، وہ سب سے بڑی آپس میں بدگمانی. بس جہاں رشتہ داری پھیلتی ہے، اولادیں بڑی ہونے لگتی ہے، بس پھر اوپر نیچے رہتے ہوئے، آس پڑوس میں رہتے ہوئے، دوست و احباب بہت اچھے لگتے ہیں، رشتہ دار اچھے نہیں لگتے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات سنی تھی، وہ کون سی بات سنی تھی؟ وہ یہی کہ گویا وصل الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو. سب سے بڑی آپ اگر عمر میں برکت چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو، تو بھائیوں رشتہ داریوں کو جوڑو. اور ذرا تھوڑی دیر خراب لگے گا، یار بہت خراب لگتا ہے، شرم آتی ہے، کہاں معافی مانگنے جاؤ. نہیں، یہ ایک لمحے کا کام ہے. پھر دیکھو حق تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کے مال میں بھی برکت دیں گے، اللہ تعالیٰ دولت میں بھی برکت دیں گے، اولاد کو بھی نیک اور صالح بنا دیں گے پروردگار عالم. اگر آپ یہ کریں گے، ذرا دیر کے لیے ناک نیچی پڑے گی. ہاں، دو چار بدماش قسم کے لوگ ہوں گے، وہ یہ بھی کہیں گے آپ سے کہ جھکنا پڑا نا، اس کو جھکنا پڑے. اور ہم کو یہ چاہیے کہ کوئی معافی مانگنے آئے ہمارے پاس تو ہم لوگوں سے اب یہ نہ کہتے پھرے آنا پڑا نا میرے پاس معافی مانگنے کے لیے. نہیں، بہت غلط بات، یہ جملہ مت استعمال کرو. معافی مانگنے آیا بس یہی کافی ہے، معاف کر دو. بلکہ میں تو مدرسہ میں اپنے دیگر اساتذہ استاد ساتھیوں سے کہتا ہوں، پہلی بات تو کہ طلبہ سے جلدی ناراض مت ہو. اگر ناراض ہو گئے اور طالب علم معافی مانگنا ہے تو استاد سوری معاف کر دو، اسی وقت معاف کر دو. ایسا دھکا دے کے مت نکالو کہ چل جا تو کون آیا بڑا. تو وہ زمانہ گیا کہ جو رو رو کر معافی مانگنے والے لوگ تھے. اتنا بھی احساس تو ہوا نا اس کو کہ معافی مانگنی چاہیے. اگر آ گیا معافی مانگنے، معاف کر دو.
اگر ہم نے معافی مانگنے والے کو معاف نہیں کیا تو اب کیا حدیث پاک کے الفاظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی معافی مانگنے آوے تو اس کو معاف کر دو، اگر تم نے معاف کر دیا میں تم کو اس دن معاف کروں گا جس دن تم کو معافی کی ضرورت ہو، اور اگر معاف نہیں کیا تو اللہ فرماتے میں تم کو اس دن معاف نہیں کروں گا جس دن تم کو معافی کی ضرورت ہوگی۔ ہاں وہ معافی مانگنے والے کو تو میں اپنا شان خدائی اور شان الہی، اپنی شان الوہیت کا پاور استعمال کرتے ہوئے میں اپنے پاور سے معاف کر دوں گا، اب تیری معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو لٹک گئے بیچ میں، اس لیے آ جائے کوئی کہ میں معافی مانگتا ہوں، ٹھیک ہے معاف کر دو، چلو جواب مت کرنا، اللہ کے بندے دل کی صفائی کی بات کر دو، بہت تاکید ہے اس کے بعد۔ بہت سی میں نے بیماریوں کی جڑ بتلائی آپ کو، تھوڑا آپ کو ناگوار نہ گزرنا چاہیے، میں نے بہت صاف بات آپ کو جو حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں تھی وہ بات بتلا دی۔ آخری فرمان اس کے متعلق کل انشاءاللہ گفتگو کر لیں گے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا یا ارحم الراحمین نستغفرک ونتوب الیک ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جزا الله عنا نبينا محمد ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أعلم حيث يجعل رسالته برحمتك يا أرحم الراحمين